रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने कुरान का जो मखसूस हिस्सा गुफ्तगू के लिए सिलेक्ट किया है वो सूरह लुक़मान की आयात 13 से 19 तक है। وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ ابھی آپ نے تلاوت ملاحظہ فرمائی اور اب ترجمہ پڑھ کر ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پیغام نظر آتا ہے۔ یہ دراصل ایک باپ کی اور قرآن کے بقول حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں۔ قرآن جا بجا اپنے احکامات، اپنی نصیحتیں، اپنی وصیتیں بڑی نرمی سے اور محبت سے بار بار ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی کسی زاویے سے، کبھی کسی الفاظ میں، کبھی کسی اور زبان میں یا کسی اور انداز میں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بعض دفعہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تاکید در تاکید بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ ذرا سی بھی اگر کوئی لغزش اس سے ہو یا کہیں بھی وہ کوئی قدم اٹھائے تو وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ذرا سنبھل کر رہنا، کہ کہیں کوئی چوٹ اس کو نہ لگ جائے، کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب یہ چوٹ چاہے نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو، یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے۔ تو یہ تو دراصل نصیحتیں ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے رہیں گے اور اس میں سے اپنے لیے ہم ایک پیغام بھی لے کر جائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو کہ ہمارے عمل میں ڈھل بھی جائے اور اللہ آپ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول بھی ہو۔ آمین۔ پہلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، حکیم لقمان کیا کہہ رہے ہیں۔
یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بعض دفعہ کیا، بلکہ میں یہ تو کہوں گی کہ اکثر یہ اسباق ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ اور محو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نا، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، کہ انسان نسیان سے جو بنا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ پھر اس بات کو بار بار ہمیں یہاں پر بھی سمجھا رہے ہیں۔ شرک کیا چیز ہے؟ ہم پہلے بھی اس کو اپنی کسی ایک سیشن میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کی 4 جہتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اختیارات کے ساتھ، یا پھر خدا نخواستہ اللہ کے حقوق کے ساتھ۔ اس میں ہم تفصیلی گفتگو پہلے کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرانا نہ چاہوں گی، لیکن مختصراً یہ کہ ظاہر ہے کہ جب ہم اتنی سی بات اس موقع پر کرنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا رب، اپنا پروردگار، اپنا پالنہار سب کچھ مان لیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نظریں مدد کے لیے کسی اور کی طرف اٹھے، ہمارے ہاتھ کسی اور کی طرف پھیلے ہوئے ہوں، ہمارا سر کسی اور کے آگے جھکا ہوا ہو اور ہم اسی سے ساری امیدیں لگائے ہوئے ہوں۔ اس کے اندر اگر ہم شرک کو ایک اور جہت سے ہم بات کرتے ہیں، اور ظاہر دہرانا اس وقت میرا مقصود ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو یہ مخاطب کروں گی۔ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے، کوئی بھی حکم ہے، مثال کے طور پر ہمارا یہ دل نہ چاہ رہا ہو کہ ہم روزہ کیسے رکھیں، کمزوری ہو رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، یا مشکل لگ رہا ہے اٹھنا، یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ نماز پڑھوں، یا بعد میں پڑھ لوں، یا قضا کر لوں، یا پھر دیکھا جائے گا۔ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عقلی بات حکیم لقمان کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تو خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اگلی ہدایت، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ آپ دیکھیں وہی اسلوب جو ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں نظر آیا، سورہ انعام میں نظر آیا، تو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ کمانڈمنٹ از فار اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، اور ان کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کوئی شراکت داری وہ برداشت نہیں کریں گے۔ بالکل ہی فوراً پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی طرف توجہ دلائی، جیسے کہ ایک اور جگہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر تمہارے پاس ضعیف ہو کر رہے تو تم ان کا حق پہچاننے والے ہو۔ اور یہاں پر پھر یہ بات رکھی گئی کہ 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، لیکن یہاں پہ ایک رول آ گیا، لیکٹیشن پیریڈ آ گیا، کہ جو مائیں خود دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو تو وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیل ہم پھر بات میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے،
اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر اگلی بات، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اگلا نکتہ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ اگلی ہدایت، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز ذرا پس رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ جو ہم نے حصہ آج منتخب کیا تھا وہ آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب مختصراً اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھتے کہ یہ جو حکیم لقمان کی جو باتیں تھیں، ان میں جو یہ خاص نصیحت کی گئی ہے اس میں 2 پوائنٹس نکلتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اس میں بات یہ ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے۔ ایک شخص دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، ان سے منافقانہ باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو تو وہ مخلص ترین مشورہ دیتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہی اسلوب نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کی صریح دلیل بھی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے شرک جو ایک بدترین فعل ہے اس سے روکا۔ اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو ہے 2 صورتیں تھیں کہ بہت سے یا تو ماں باپ ایمان لے آئے تھے اور جو ہے وہ اولاد نہیں ایمان لائی تھی، یا پھر کہیں پر نوجوان اولاد جو ہے وہ اسلام لے آئے تھے، ایمان کے راستے پہ آ گئے تھے، اور ماں باپ جو ہیں وہ نہیں لائے تھے اور وہ اسے روک رہے تھے۔ تو یہ 2 پوزیشنز ہوتی ہیں، 2 سچویشنز ہوتی ہیں، اور آج کل بھی ہوتی ہیں۔ اور میری زندگی میں جتنے تجربے ہوئے ہیں میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں، اور ابھی تک ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اولاد جو ہے نا وہ دین اس کے اندر گڑ گیا، کھپ گیا، سمجھ لینا کہ دین اس کے اندر اتر گیا، اور وہ عمل میں بھی لے آئی، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو، لڑکی ہو، یا جس بھی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور وہاں سے پھر یہ ہوا کہ جو ان کے بڑے ہیں، ان کے جو ایلڈرز ہیں، ان کے جو والدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو نا، تم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو یا کر رہی ہو۔ تو یہ چیزیں وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اولاد نہیں سمجھ رہی تو والدین کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کنزرویٹو ہیں، جو کہ یہ نظر آتا ہے ہر طرف۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر دور میں ہی رہی ہیں، اور ابھی بھی میں اس کو دیکھتی ہوں۔ کچھ ایسے نوجوان میری زندگی میں نے دیکھا، مجھے سابقہ پڑا، آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے کہ وہ فورن ایجوکیشن انہوں نے لی، اور وہاں پہ ان کو بڑا زبردست ایک اسلامک سرکل ملا، عربک لوگ، اور ان سب کے ساتھ دوستیاں ہوئیں۔ وہ پورے جو ہے نا وہ یعنی جس کو ہم پریکٹسنگ مسلمز کا ٹرم دیتے ہیں وہ ہو گئے۔ اور جب وہ پاکستان آئے تو ان کے جو والدین ہیں وہ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو بہت برا بھلا کہا، اور ان کی داڑھی بھی صاف کروا دی، اور ان کا جو کچھ بھی طریقہ کار تھا، جو بھی حالات تھے دین سے جڑے رہنے کے، اور وہ ایسے میں بے شمار لوگوں کو جانتی ہوں، دونوں ایگزامپلس کو جانتی ہوں، اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں جو کہ اب 40s میں آ چکے ہیں، کہ میرا دل بہت دکھتا ہے نا۔ اور اس میں والدین کو بھی اور اولاد دونوں کو مخاطب کرنا چاہوں گی، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور کیا خدا نخواستہ ہم کسی کی
حق کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے. تو دیکھیے یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے. ظلم کے اصل معنی کسی کا حق مارنا، انصاف کے خلاف کام کرنا، اور شرک بھی اسی وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ انسان ان ہستیوں کو اپنا خالق اور رازق مانے کہ جو کہ حقیقت میں ان کی پیدائش میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا رزق میں کوئی دخل ہے، نہ ان کا نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت ہے ان کی. تو یعنی یہ ایک بہت زیادہ دوبارہ سوچنے کی بات ہے کہ یہی ظلم ہے کہ آپ جس کا حقدار نہیں ہے اس کو وہ حقوق جو ہے وہ عطا کر دیں. یعنی اصل حقدار کون ہے عبادت کا، اور جو ہے وہ کہ ہم اس کی پیروی کرنے والے ہوں، وہ اللہ اور ان کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلی بات جو ہم نے کی تھی کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے. یہ ایک رول ہم نے دیکھ لیا، اس کے اندر ابھی میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. مطلب یہ ایک ایکچولی دس از اے لیگل کوڈ نا، جو لاز انسان دیتا ہے نا، جو کہ اسلامی شریعہ کورٹ کے اندر بھی اگر وہ اسلامی شریعہ کورٹ ہو تو وہ اس کے اندر ان میں سے یہ ایک اصول بھی ہوگا کہ یہ ایک ٹائم لائن ہے اور اس کے اندر عورت جو ہے اس کو دودھ پلا سکتی ہے. یہ تو ہم نے جب ترجمے میں دیکھا تھا نا کہ کوئی بھی چیز نہ زمین کی تہوں میں پڑی ہو یا آسمانوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے نا، اور اللہ کے لیے وہ کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اس طرح جو ہمارے اعمال کا معاملہ ہے، چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، چاہے مجلس میں ہوں یا تنہا ہوں، ہمارا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے بھی جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کرام کاتبین بھی ہیں، اور ہر طرح کے فرشتے جن کی ڈیوٹیاز ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی بھی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دے گا اور بدی سے روکے گا تو اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہوگا. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر قرآن کی ہسٹری کی بھی لحاظ سے ہم دیکھ لیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو مکے کی تمام تاریخ ہے، جو سیرت کا مکی دور ہے، کہ ظلم کا ایک طوفان تھا جو ایمان لانے والوں کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا. کون سی تکلیف ہے جو ان کو نہ دی گئی ہو. تو وہ تو اتنے مضبوط ایمان کے لوگ تھے کہ حضرت بلال حبشی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کا جو مالک ہے وہ ان کو زود و کوب کرتا اور ٹارچر کرتا اور تپتی ہوئی عرب کی صحرا کی ریت پر لٹا دیتا، تو وہ جب بھی جو ہے وہ احد احد پکارتے. اور ہمارا ایمان تو میں سمجھتی ہوں اتنا کمزور اور ہے کہ ہم تھوڑے سے بھی کسی بات پر عمل کرنے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ اور راسخ ایمان عطا فرمائے. اس کے اندر میں ایک بات یہ بھی رکھنا چاہوں گی آپ کے لیے، جب تک میں پریکٹیکلی، چونکہ ہم لوگ تو دین کو سمجھتے ہیں نا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں، آپ لوگ کچھ مجھ سے سیکھیں گے. جب تک ہم برائی سے روکنے کا کام نہیں کرتے، جب ہم کسی ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی مکس گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی مکس پارٹی میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا کوئی لیجر ایسا جو کہ حلال نہیں ہے، یا کوئی ایسی میٹنگ میں ہوتے ہیں اور جو ہے ہم ان کے ساتھ بہت گھل مل گئے ہوتے ہیں، جب تک تو آپ کے اوپر ذرا سا بھی جو ہے نا کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے نا مشکل نہیں آتی، کیونکہ آپ سب گھل مل جاتے ہیں نا ان لوگوں کے. لیکن جہاں آپ دعوت دین کا کام یا اصلاح خلق کا کام لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، جو ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو وہ لیجر ٹائم ہوتا ہے، جو وہ یا جو بھی لائف سٹائل ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی وہ اپنا
گزارنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنے لمحات کو، جب اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن جہاں آپ کی نصیحتیں یا آپ کا تھوڑا سا عمل دخل ہوگا، وہاں پر یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ناممکن تو ہرگز نہیں ہے، لیکن مشکل کا راستہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پھر یہی ہے کہ ہماری رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رول ماڈل جماعت، صحابہ کی جماعت، رول ماڈل صحابیات، رول ماڈل اہل بیت، اور پھر تمام اس طرح سے جو ہمیں اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں. تو ہمیں تو ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. تو دراصل یہ آخری بات یہ کروں گی، حوصلے کا کام ہے، تو حوصلے سے ہی رہیے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تصغر خدک للناس، کہ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلا پھیل لیا. یعنی یہ ایک جیسچر ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ قبیلہ تغلب کا ایک شاعر تھا، عمرو بن حی، کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کسی جابر نے ہم سے بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے تو اس کو ٹھیک کر دیا، یا اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے تو اس کو ایسا کرارا جواب دیا. ہم لوگ یہ یعنی بعض دفعہ اپنی عام زندگی میں ایسی باتیں بعض دفعہ خدا نہ ایسا کر جاتے ہیں. اصل الفاظ جو یہاں استعمال کیے گئے نا، وہ مختال، فخور، یہ لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کوئی شخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، جس کو کہتے ہیں نا ایٹیٹیوڈ. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے گردن میں سریا ہے. فخور، اپنی بڑائی کا اظہار. بعض دفعہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کی چال، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی اکڑ، آپ کا تکبر، آپ کا غرور، فخر، یہ سب کچھ بہت کچھ آگے بکھیر رہا ہوتا ہے. میں اللہ سے پناہ طلب کروں گی کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے، ہم سب کے دماغ میں تکبر کی ایسی کوئی ہوا بھر جائے. کیونکہ ایسی اگر بڑائی ہمارے اندر کوئی ہوگی، ہم اس کو محسوس کریں گے، تو یہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہوں گے. جب ہم نے سورہ فرقان پڑھی تھی تو جہاں ہم نے اس کا نام رحمان کے بندے تفسیروں کے ذریعے سے سمجھا، تو وہاں بھی چال کی بات آئی تھی. چال، the way you walk, the way you talk is very important. وہ بڑے میسیجز دے رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے. ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو کہ بڑی ہی وہ مریل چال چلتا ہوا جا رہا تھا، اس کی کمر بھی جھکی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی عارضہ لاحق ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. تو ہم کو قوی مومن، مضبوط مومن تو بننا ہے، ایمان وائز بھی اور فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. تو یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. آج کے مٹیریل ورلڈ میں کون سی چیز ہے؟ دولت، بینک بیلنس، اقتدار، گھر، حسن، علم، مال، کار، طاقت، یا کوئی اور بھی ایسی خوبی، یا کوئی اور ایسی نعمت، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. یہ سب جو نعمتیں ہیں اس شخص کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ ایک تصویر جو ابھی ہم نے بات کی تھی وہ نظر آتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں، امتحان کے پرچے، اور ہم کو ان کو اسی طرح سے حل کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے. تو یہ دیکھیں، یہ تھی حکیم لقمان کی چند بہت ہی آسان، سادہ فہم اور دل میں اتر جانے والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. اور دراصل قرآن کریم میں جو ہمیں یہ نظر آتا ہے طریقہ کار، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں
اور ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایسے بن جاؤ۔ میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آئینہ عطا کر دے جس میں ہم اپنی صحیح صورت کو دیکھ سکیں۔